بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اطاعت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کے حوالے سے مزید احادیث ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ رسی کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے بندھی ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے۔ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے، جب سست ہو جائے، تھک جائے تو سو جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے۔ اس کے لیے جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اسے یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ شاید اپنے طور پر تو مغفرت کی دعا مانگنے لگے، لیکن در حقیقت وہ اپنے نفس کے لیے بد دعا کر رہا ہو۔ اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ جابر بن سمرہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھتا تھا۔ آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا۔ سلمان ایک روز اپنے اسلامی بھائی ابو دردہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ اتنے میں ابو دردہ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے بھائی سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا، تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے بھی نفلی روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے۔ سلمان نے ان سے کہا، ابھی سو جاؤ۔ چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر نوافل پڑھنے لگے۔ سلمان نے انہیں پھر روک دیا اور کہا، سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان نے ان سے کہا، اب اٹھ کر قیام کرو۔ چنانچہ دونوں نے اکٹھے نوافل پڑھے۔ پھر سلمان نے ابو دردہ سے کہا، یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں، بیوی، بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ پھر وہ ابو دردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے تم سے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت آسانیاں رکھی لیکن ہم نے اسے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔